السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی قدرنا فی سابق علمہ بالعدل والإحسان، رب العالمین الذی ربنا فی الدنیا بنعیم الآوان، الرحمن الرحیم فی القبور والدیدان، مالک یوم الدین یحکم فیہ بالعدل والفضل والبرہان، ایاک نعبد حق العبودیت فی کل حین وآن، وإیاک نستعین بالاستعانة علی الاعداء من کل انس وجان، اہدنا الصراط المستقیم بالاستقامة علی التوحید والایمان، صراط الذین انعمت علیہم من اہل التقى والعرفان، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین من اہل الشرک والہواء والعصیان۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی: من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر Q&A کا پروگرام لے کر مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں منڈے سے فرائیڈے تک اسی وقت نشر ہوتا ہے، اور پروگرام کی ترتیب سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ شروع میں کسی موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے اور پھر آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ دینی سوالات کے جوابات اور خوابوں کی تعبیریں اور اپنے پریشانیوں کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں معلوم کرتے ہیں۔ آج جو گفتگو چل رہی ہے وہ سورہ اعراف کے بارے میں ہے، اور آج جو آیتیں پڑھی گئی بہت اہم مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: من یہد اللہ فہو المہتدی۔ اس سے قبل کی آیتوں میں بلعم ابن باعور بنی اسرائیل کے اس عابد اور مستجاب الدعوات شخص کا ذکر تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا دینے کے لیے تیاری کی۔ اللہ نے اس کی زبان الٹ دی اور خود اپنے خلاف، اپنی قوم کے خلاف بد دعا دی اس نے۔ یہاں پر اس کے بعد میں جو آیت آئی، فرمایا: من یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت والا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے وہ خسارے میں ہے۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو اپنی طرف منسوب فرمایا: ان اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے۔ ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جنہوں نے آپ کا بڑا سپورٹ کیا، بیمار تھے۔ آخری وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور کہا: چچا جان کلمہ پڑھ دیجئے، اللہ کے سامنے میں آپ کی سفارش کر لوں گا۔ یعنی اور کوئی بات نہیں، صرف کلمہ پڑھ لیجئے۔ آخر میں کچھ مشرکین میں سے جو ان کے دوست تھے، لیڈران قریش، وہ بھی وہاں پہنچے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابو طالب، کیا تم اپنے آبا و اجداد کی ملت اور طریقے کو چھوڑ دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ دہراتے رہے کہ آپ کلمہ پڑھ دیجئے، میں اللہ کے سامنے آپ کی سفارش کروں گا، اور وہ اس بات کو دہراتے رہے کہ تم عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ دو گے، اترغب عن ملت عبد المطلب۔ آخر میں ابو طالب کی زبان سے جو نکلا ہے: علی ملت عبد المطلب۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کو بڑا صدمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ چچا کلمہ پڑھ دیں اور ایمان پر ان کی موت آئے، لیکن اللہ کی طرف سے مقدر نہیں تھا۔ اور بھی آپ دیکھیں بہت سے آپ کے رشتہ دار جو قریبی رشتہ دار تھے ایمان نہیں لائے، اور جن کی قسمت میں لکھا تھا وہ کہیں فارس سے آ رہے ہیں، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشقتوں کے ساتھ، کہیں روم سے آنے والے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبشہ سے آنے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دور و دراز سے آنے والے یہ صحابہ ایمان لا رہے ہیں اور ہدایت پا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ اگر ہدایت کو منسوب کیا گیا کسی کی طرف تو ہدایت کی دو قسمیں یاد رکھیں آپ۔ ایک ہدایت اسے کہتے ہیں راستے کا دکھا دینا، اور ایک ہدایت یہ ہے کہ منزل تک پہنچا دینا۔ جیسے آپ کو کوئی شخص راستے میں مل گیا، مسجد کہاں پر ہے آپ کے علاقے میں، آپ نے اس کو بتا دیا ادھر سے رائٹ جائیں، وہاں سے لیفٹ ہے اور ٹریفک لائٹ کے بعد مسجد ملے گی، یہ آپ نے راستہ دکھا دیا۔ اور ایک یہ ہے کہ جس نے راستہ پوچھا اس سے آپ نے کہا چلو میں بھی اسی کی طرف جا رہا ہوں، مسجد کی طرف، آپ بھی ساتھ چلیں، ساتھ لے کر گیا۔ مسجد کے دروازے پر جب آپ پہنچے آپ نے کہا یہ مسجد ہے، منزل تک پہنچا دیا آپ نے اس کو۔ پہلی مثال جو ہے اس کو اراءۃ الطریق کہا گیا، یہ بھی ہدایت ہے، راستے کا دکھا دینا۔ یہ کام انبیاء کرام نے کیا، راستہ دکھا دیا کہ دیکھو یہ جنت والا راستہ ہے، اللہ کی رضامندی والا راستہ ہے، کامیابیوں والا راستہ ہے، اور یہ دوسرا راستہ جہنم کا راستہ ہے، اللہ کی ناراضگی کا راستہ ہے، ناکامیوں کا راستہ ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت دیں وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اپنے آپ کو یہ کہنا کہ ہم ہدایت پر ہیں، یہ نہیں، اللہ جسے ہدایت دے گا وہ ہدایت پر ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو گمراہ کر دیا گیا وہ خسارے میں ہے۔ یہاں پر مہتدی واحد کا صیغہ اور خاسرون جمع کا صیغہ، یہ قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ جیسے نور اور ظلمات، جہاں جہاں اللہ نے نور استعمال کیا ہے قرآن میں واحد، اور ظلمات کو استعمال کیا گیا جمع، اس لیے کہ نور ہدایت، صحیح راستہ، اللہ تک پہنچنے والا سیدھا راستہ ایک ہی ہے، اور ظلمتیں، اندھیریاں، تاریکیاں، گمراہیاں بے شمار ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے پیدا کیا ہے جہنم کے لیے بہت سے انسانوں اور بہت سے جناتوں کو۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کی علامت کیا ہے جہنم میں جانے والے جنات اور انسانوں کی؟ ان کے دل ایسے ہیں جس سے وہ سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں ایسی جن سے وہ دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ایسے ہیں جس سے وہ سنتے نہیں۔ دیکھیے دل بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہے، لیکن کام نہیں کر رہے۔ کیا اس کا مطلب وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں؟ نہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن جیسا اللہ چاہتے ہیں ویسا نہیں دیکھتے، ہدایت کو نہیں دیکھتے، گمراہی کو دیکھتے، نیکیوں کی طرف نہیں چلتے، گناہوں کی طرف چلتے ہیں، ہدایت کی باتوں کو نہیں سنتے، گمراہی کی باتوں کو سنتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے دل، آنکھ اور کان کو بنایا ہے اس مقصد کو مطابق استعمال نہیں کرتے، اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ ورنہ دنیا کے معاملات میں بڑے ہوشیار ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، سورہ روم میں اللہ فرماتے ہیں دنیا کی ظاہری حالت اور دنیا کی ظاہری باتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، آخرت سے غافل ہیں۔
یعنی دنیا کے معاملات میں بڑے ہوشیار، سمجھدار، تجارت میں بڑے ہوشیار، ترقی کے راستوں میں بڑے ہوشیار، لیکن جب آتی ہے دین کی بات، ہدایت کی بات، تو بے عقل ہو جاتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں تو بڑے ماہر فن ہیں، لیکن دینی معلومات صفر ہے، دینی سمجھداری زیرو ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ اللہ نے جب ہمیں پیدا ہی کیا ہے عبادت کے لیے، اپنے مقصد کو انسان پہلے سیکھے۔ مقصد زندگی اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت، اس کو پہلے حاصل کرے۔ جو لوگ نہ اپنی دل سے سمجھ رہے ہیں، نہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، نہ کانوں سے سن رہے ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانور کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ جانور کو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ اپنے مقصد میں پورا اترا ہے، اور تم اپنے مقصد میں پورے نہیں اترے، اس سے بھی زیادہ بیکار ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ لوگ غافل لوگ ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، یا آپ کسی خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں، یا کسی پریشانی کا حل معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب۔ مفتی صاحب میں نے کل ایک خواب دیکھا ہے صبح کے ٹائم۔ جی کیا دیکھا؟ مالٹی کلر کا سانپ ہے، وہ آدھا کاغذ ہوگا یا سے چھوٹا ہے، تو میرے جو ہے نا کھبی سائڈ اس پر نا منڈ کے اوپر نا اس نے اس طرح مجھے خود پتہ چلا ہے اس نے بھی ڈنگ مارا ہے، کاٹا ہے اس نے۔ کیسا سانپ ہے وہ؟ کالا ہے؟ نہیں وہ مالٹے کلر کا ہے، مالٹے کلر کا۔ اچھا، مالٹے کی کلر کا ہے۔ جی مالٹے کلر کا ہے نا، تو اس نے مجھے نا کھبے منڈے پر نا اس نے مجھے مارا ہے، یہ ڈنگ مارا ہے۔ اور تو پھر آپ نے کیا کیا اس کو؟ یہ مجھ سے ایک دم میں پھر ڈر کے تو جاگ گئی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ جی مستعد میں یاد رکھنا انشاءاللہ ضرور۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ وعلیکم۔ نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ جی فرمائیے۔ اس کے بعد میں نے پھر میرا خیال ہے اور کسی کے ساتھ۔ ارے آپ لائن پر موجود ہیں، صرف ٹی وی کی آواز کو آپ بند کر دیں۔ جی میں نے بند کیا ہے، اور کسی کے ہے۔ جی فرمائیے۔ تو دوبارہ میں نے پھر دیکھا نا، تو پھر میرے ساتھ تھی، تو اس کے ساتھ میں کھانا کھاتی تھی، بس یہی تھوڑا سا دیکھا ہے، تھی اس کی وجہ مجھے دوبارہ کیوں؟ مطلب پہلے آپ نے کیا دیکھا تھا؟ وہ تو پہلے میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ ساس کھانا کھاتی تھی ایک دفعہ نا، وہ بہت پہلے بہت سا ٹائم ہو گیا، تو وہ کھانا کھاتی مجھے کہتی جاؤ میرے لیے اور کھانا لاؤ نا۔ ہاں تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو اتنا میرا آنکھ کھل گئی نا۔ ہاں یہ تھوڑے دن سے میں نے دوبارہ یہی خواب دیکھا کہ میرے ساتھ پھر کھانے میں چرپائی پر بیٹھی تھی، تو میں نے بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی۔ کس کے ساتھ؟ ساس، میری ساس۔ اس کا انتقال ہو چکا ہے؟ جی انتقال ہو بہت سارا ٹائم ہو گیا انتقال ہوئے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا وہ ہے خوش، بہت خوش لگتی تھی، میرے سوہرا بھی تھا وہ بھی خوش تھا، لیکن میں اس کے ساتھ کھانا کھاتی تھی، اس کے لیے میں کوئی پریشان جو پتہ نہیں اس کا اچھا تعبیر ذرا بتا دو۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ جی میں نے آپ سے ایک دو خواب سنانے تھے۔ جی فرمائیے۔ ایک خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں ایک کوئی جگہ ہے، میں وہاں کھڑی ہوں، میں آگے جاتی ہوں، وہاں دو اونٹ بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب ایک دو اونٹ کے آگے جاتی ہے تو وہ بڑے غصے سے نفرت سے مجھے دیکھ کے تھوک دیتا ہے، پھر میں آگے بڑھتی ہوں تو دوسرا اونٹ بھی بڑے نفرت سے دیکھ کے مجھے تھوک دیتا ہے۔ کون کھڑا ہے وہاں پر؟ اور کوئی نہیں، بس اونٹ ہی ہوتے ہیں دو۔ کون؟ اونٹ۔ اچھا اونٹ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو نفرت سے دیکھ کے تو دونوں باری باری ٹھوک دیتے ہیں۔ تو میں وہاں سے پھر میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں،
اس کے بعد میرے بیٹے نے ہاتھ دیکھا کہ اس کا جو بائیں نیچے کا دانت ہے وہ اس نے اپنے ہاتھ سے اس میں وہ ہل رہا تھا، اس نے اپنے ہاتھ سے اتار کے پھینک دیا. دانت نیچے کا؟ ہاں نیچے والا. اچھا. اور ایک اور ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میں کچھ لوگ ہیں تو میں ان کو بڑے غصے اور نفرت بھری نظروں سے میں دیکھتے ہیں. کیا پھر سے گئے؟ تیسرا خواب کیا ہے؟ کچھ لوگ ہیں بڑے، وہ مجھے دیکھتے، 3 بندے ہوتے ہیں، بڑی نفرت سے مجھے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. تو میں ان کے پاؤں پکڑتی ہوں تو کہتی ہوں مجھے معاف کر دو، تو وہ چلے جاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر وہ ایک اور بڑا سا اونچا لمبا بندہ لے کے آتے ہیں تو وہ بھی بڑے غصے سے اس کو میں کہتی ہوں مجھے معاف کر دو. تو برائے مہربانی خواب ابھی طبیعت بتا دو. کوئی نقصان پہنچتا ہے ان سے یا نہیں؟ بس وہ غصے میں ہوتے ہیں، بس میں ان سے معافی مانگتی ہوں، ان کے پاؤں پکڑتی ہوں. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. السلام علیکم. نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیم چھو؟ الحمدللہ سلیم بے طبیعت حاری છે. જી બસ તમારી દુઆ છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. બીજું ખબર ફેમિલી બધી ઓરાય છે? અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મજામાં. જી આપણે મુફ્તી સાહેબ મારે તમને હું 2 વસ્તુ પૂછવાનો હતો જી ને પછી દુઆની દરખાસ્ત કરાવવાનો હતો. માશા. અચ્છા, એક તો આપણે ખાબમાં મારી વાઈફ છે ને, એટલે મારા ખાબમાં મારી વાઈફ કોઈ ફેમસ પર્સન ને પેલી સ્વીટ્સ આવે ને તે યલો ને રેડ કલરની સ્વીટ્સ એ આપી રહેલા હતા. અચ્છા. તો પછી તે ફેમસ પર્સન કે તમને દાવત દેવા એટલું કહ્યું ને પછી હવારના ઉઠ્યો, આંખ ખુલી ત્યારે આફા હસી તો પાછો પડતો હતો હું. અચ્છા. તે ને બીજું આપણે મુસાફરી આપણે કરતા હોય, આપણે જ્યારે પ્લેનમાં ટ્રાવેલ કરવાના હોય તો આપણે ઘરેથી મુસાફરી આપણે ટ્રાવેલ ચાલુ થઈ જાય કે એરપોર્ટ પર જાય પછી ત્યાંથી ચાલુ થઈ જાય મુસાફરી? ઇન્શાલ્લાહ બતાવો. ચાલો. ને બીજું કે મંડેના ટ્રાવેલ કરી લે છે તો ખાસ દુઆ اللہ تعالیٰ ہمارا سفر آسان فرمائے، عافیت میں آتے پورو کرے. آمین آمین. السلام جی علیکم. وعلیکم السلام. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. جی مولانا صاحب، میرے نا ایک سر میں نا کوئی تکلیف ہوتی ہے، جیسا بلڈ پریشر آئی ہوتے ہیں نا، میری نظر خراب ہو جاتی ہے ایک دم. اچھا. پتہ نہیں لگتا ہے اب جیسے. آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں. جی بالکل پتہ نہیں مجھے چلتا کہ کیا کروں میں. اتنی میری نظر جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے، جیسے جالا سا آنکھوں میں آ جاتا ہے. پتہ نہیں چلتا مجھے تقریباً میں پچھلے رمضان سے میں جانا قرآن پاک بھی مجھ سے بند ہوا ہے. نماز نہیں میں چھوڑتی، چاہے میں کس طرح بھی جاؤں میں نماز ضرور پڑھتی ہوں 5 وقت. تو سر میں درد بھی ہوتا ہے؟ سر میں درد نہیں ہوتا، جیسے غبار سا نہیں ہوتا، آنکھوں کی نظر خراب ہو جاتی ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. اچھا السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میں نے خواب کو پوچھنا ہے. جی فرمائیے کیا دیکھا؟ چھوٹی 3 خوابیں نے، وہ آپ کا پروگرام نہیں ملتا رہا نا، اس واسطے میں. جی جی فرمائیے. ایک دن نا میں کھلیاں نہ لیندی دی طرف منہ کر کے. کس کی طرف منہ کر کے؟ مطلب منہ طرف کعبہ شریف سے جس طرح. اچھا. تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلوتے ہوئے نے تے سونا لباس پایا نے، گولڈ تے گرین لباس پایا نے. سنتے ہو نا؟ جی جی. تے او کھلوتے نے تو انہوں نے بڑی میں غور نال تکنیاں پئی تے انہوں دے نال ایک بندہ ہے تے ادم فیس نہیں دسدا تے ویسے باقی باڈی ہے. اچھا. ہاتھ وچ آسا ہے تے کمبل لے آیا نے تے تہمت بدیا نے. اچھا. تے انہوں دے دور جے ایک اور بندہ ہے، وہ بھی لمبا جہا ہے، نیس جہا، پر صورت انہوں دی بھی منو نظر نہیں آ رہی. تے میں تے کھلو کے تکنی ہاں تے نبی پاک گزرتے ہیں تے انہوں دا تہمت تھوڑا نا گندا ہو جاندا ہے. اچھا. نیچے دی طرفوں. تو یہ جو چہرہ دیکھا آپ نے؟ ہاں بالکل میں چہرہ تکنی ہاں، حضور پاک دا پورا چہرہ تاک رہی ہوں، ماشاءاللہ. لباس بھی تاک رہی ہوں.
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿਮਤ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿਮਤ ਥੋੜਾ ਗੰਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾ ਬੈਂਡ ਹੋਏ ਨੇ ਥੋੜੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਹਿਮਤ ਚੁੱਕਿਆ ਨੇ ਉੱਪਰ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਗਈ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਔਰਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਤਹਿਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਉਹ ਪਾਸਾ ਖੂਬ ਬੱਧਾ ਵੈ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਖੜਿਆ ਨੇ ਤਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਬੱਧਾ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਹਿਮਤ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਗੰਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਸਨੂੰ ਲਪੇਟ ਲਵੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਭ ਲਵੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਉਹ ਸਮਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ, ਫਿਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਖਾਬ ਹੈ। ਜੁਮੇਰਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਰਨ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਤਰਨ ਲੱਗਣੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਫੋਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਚਿਰਦੇ, ਸੱਜੇ ਬਾਜ਼ੂ ਮੇਰੀ ਬਾਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਖੱਬੇ ਬਾਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂ में बाजू पा लिया है जी। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੂਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਦੋ ਤਲੀਆਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਿਤਾਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਤੇ, ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ, ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਤੱਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਰੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਅੰਤਰਾ ਬੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੈ ਗਏ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਐਂਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਤੇ ਫੇਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਦੰਦੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੋੜ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖਾਬ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਸਫੈਦੀ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੁੱਲਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਫੈਦ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ कि जलजला आने वाला है। अच्छा, जलजला आने वाला है। जिन्होंने मैं टूर पे गई थी, मैं बाहर लेके निकली अंत में सारे आखती जानी हाँ कि जलजला आने वाला है, तो अपना आप संभालो वरना बचना तो अल्लाह का काम है हुण बचाना सानू। ते जिहड़ी मेरी बैक डोर है ना वो इंग्लैंड विच है, ते जिहड़ी मेरी फ्रंट डोर है ना वो पाकिस्तान विच है। अच्छा, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੱਕਦੀ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੈਕ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਫਰੰਟ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਰੱਖਣੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੋਹਣੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਈਫ 80 90 ਮਤਲਬ ਕਿ 60 70 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਈਫ ਨਾ ਤੇ ਐ ਤਾਂ ਜਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ इंशाल्लाह। उन्होंने तहमत बदे ते वो बेचारे बैठे न ते मैं नहीं होए घरों विचों निकल गए ते बेचारे टुरा इनके ऊपर छत टह पे ते असीं मारी ना चाहिए ते मरना तो इन्ना है ये, पर चलो इन्हां दी मर्जी। फिर मैं तो खलोती हूं ते मैं नहीं हां, मैं तो गलत कीता। आप मुख्तसर कीजिए, अभी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, आप ब्रेक के बाद फिर इंशाल्लाह आपसे फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।